ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد کا زراعت کی ترقی میں کیا کردار ہے؟ جی ہاں، میں خود اس یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ 1905 میں یہ پنجاب ایگریکلچر کالج بنا، پری پارٹیشن سے پہلے۔ پارٹیشن کے بعد 1961 میں ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد 1961 میں اس کا قیام ہوا۔ 5 ایسے کردار ہیں اس یونیورسٹی کے فنکشنز ہیں جو یہ یونیورسٹی ادا کر رہی ہے، جس سے ہماری ایگریکلچر میں بہت امپرومنٹ آ رہی ہے۔ سب سے پہلے ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ۔ جی ہاں، یہاں پہ آج جتنے بھی ہمارے انٹلیکچوئلز، پروفیسرز اور ایکسپرٹس ایگریکلچر کے، موسٹلی 90% اس یونیورسٹیز کے گریجویٹ سے یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں۔ مینز ٹیچنگ، ایجوکیشن ہو رہی ہے۔ دوسرا کام ہے ٹریننگ۔ میں خود دیکھیں اپنے نیکسٹ 18 اسکیل کی ٹریننگ کے لیے یہاں اس یونیورسٹی میں آیا ہوا ہوں، تو ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ بیسک کام ہے اس یونیورسٹی کا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، R&D، جو کہ ہمارا بہت امپورٹنٹ ونگ ہے، اس پر کام ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بھی ڈفرینٹ یہاں پہ ٹرائلز لگا کے آئل سیڈ پہ، ویٹ پہ کام کر رہے ہیں۔ اور یہاں جو بچے ریسرچ اور تھیسس کرتے ہیں وہ بیسیکلی ان کو پڑھا جاتا ہے، اس کی ویٹیج ہوتی ہے، چونکہ وہ پوری محنت سے، باریک بینی سے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، پھر کمپائل کرتے ہیں، پھر ایک بک فارم میں تھیسس شکل میں وہ سبمٹ کرواتے ہیں۔ تو یہ ایک لرننگ اپرچونٹی ہوتی ہے بچوں کے لیے بھی، اور نیکسٹ ہم جو ایگریکلچر میں ڈیولپمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی یہ فائنڈنگز ہمیں کام آتی ہے۔ تیسرا ہم دیکھتے ہیں کہ سائنٹسٹ پروڈکشن، جتنے بھی ہمارے آج کے پروفیسر ایکسپرٹس ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، وہ اس یونیورسٹی کے گریجویٹس ہیں۔ مینس کہ یہ یونیورسٹی آپ کو ایگریکلچر میں ایک ٹیلنٹ دے رہی ہے۔ اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ انڈسٹریل لنکیجز دے رہی ہے۔ مطلب یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ اینگرو کا لرننگ سینٹر موجود ہے۔ انڈسٹری ایکیڈیمیا لنکیجز ایک بہت اہم آسپیکٹ ہے۔ یہ پاکستان میں کم ہے اتنا، لیکن فورن میں، اسپیشلی چائنا میں، امریکہ میں بہت ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے نام سے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کرنا اپنے ایکیڈیمیا یونیورسٹی کے اندر، تاکہ بچے پریکٹیکل چیزوں کو دیکھیں، سیکھیں۔ بس سیئنگ از بلیونگ، صرف کتابوں کی حد تک نہیں، بلکہ وہ یہاں آتے ہیں، وہ جو یہاں پہ مینجمنٹ بیٹھی ہے وہ بتاتے ہیں کہ ایک فرٹیلائزر کی، کھاد کی جو مین چیزیں ہیں کہ اس کی pH، اس کی ڈوز اور اس کی ایفیکٹونیس، آیا وہ کچھ فرٹیلائزر ہیں وہ پاؤڈر فارم میں اچھے ہوتے ہیں، کچھ گرینولر میں ہے، اور کچھ ہمارے پاس سالوبل فولر سپریز میں ہوتے ہیں، تو یہ ساری انفارمیشن دی جاتی ہے۔ اور سب سے لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، سب سے اہم کردار کے پالیسی فارمولیشن میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جتنی ہماری پالیسیز بنتی ہیں، چاہے وہ نیشنل ایگریکلچر پالیسی ہو، چاہے وہ پنجاب کی ایگریکلچر کلائمیٹ چینج پالیسی ہو 2021 میں، اس میں یہاں کے وائس چانسلرز، یہاں کے ڈینز، یہاں کے ایکسپرٹس، پروفیشنلز اور ٹیکنوکریٹس کو بلایا جاتا ہے، ان کی رائے لی جاتی ہے، اور ان کو ہماری پالیسیز میں شامل کیا جاتا ہے، تاکہ وہ پالیسیز بنائی جائیں جو آن گراؤنڈ بھی ہوں۔ چونکہ یونیورسٹی جہاں پڑھا رہی ہے وہاں ساتھ ریسرچ فارمز بھی ہیں ان کے، وہاں پہ یہ ریسرچ بھی کر رہے ہیں، تاکہ جو بھی فائنڈنگز ہوتی ہیں وہ پریکٹیکل بیسڈ ہوتی ہیں۔